لاہور پاکستان کا ثقافتی مرکز کہلاتا ہے اور ایک معروف مقام ہے اور ہر سال یہاں سے لاکھوں لوگ آتے جاتے ہیں، لیکن ہماری نمائندہ ہنا سعید کے مطابق یہاں پر بھی مسافروں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پچھلے کئی روز سے لاہور میں پروازوں کی تاخیر کا سلسلہ جاری ہے۔ مسافر بہت پریشان ہیں اور گھنٹوں ایئرپورٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں پروازوں کے انتظار میں۔ وہ کہتے ہیں حکام کا صرف ایک ہی کہنا ہے کہ فلائٹ پیچھے سے ڈیلے ہے۔ موسم اور تکنیکی خرابی کے باعث پروازوں میں تاخیر تو کوئی انہونی بات نہیں، لیکن اس عید الفطر پہ ان دونوں میں سے کوئی بھی وجہ نہ ہونے کے باوجود تقریباً تمام فلائٹیں 39 گھنٹوں تک کی تاخیر سے لاہور پہنچیں۔ ان میں سے زیادہ تر پروازوں کا سٹاپ اوور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں تھا۔ اطلاعات کے مطابق جدہ ایئرپورٹ پر بیگیج کنویئر بیلٹ ٹوٹنے کے باعث یہ بیک لاگ پیدا ہوا۔ چاند رات کو جدہ سے آنے والے 400 سے زائد مسافروں کو تاخیر کی زحمت تو اٹھانا ہی پڑی تھی۔ انہیں عید بھی ساتھ لائے ہوئے سامان کے بغیر گزارنا پڑی۔ اب بتائیے کتنی مشکل ہے کہ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، عید کی جتنی بھی چیزیں تھی، گفٹ تھے، جو بھی تھے، وہ سب اندر ہی۔ پچھلے 16 گھنٹے سے کھڑے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر، کوئی ان کا نظام ہی نہیں ہے، ساری بیلٹ رکی ہوئی ہے، سارا لگیج پھینکا ہوا ہے، کسی کا لگیج کوئی نہیں آ رہا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لڑائیاں کری ہیں۔ یہ تاخیر صرف بیرون ملک پروازوں تک محدود نہیں تھی، اندرون ملک کی پروازیں بھی بری طرح متاثر ہوئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق عید کے 2 دنوں میں صرف ایک ایئر لائن کی 20 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار ہوئیں، جبکہ متعدد کو منسوخ کرنا پڑا۔ اس سے نہ صرف مسافروں کو ذہنی اور جسمانی اذیت کا سامنا کرنا پڑا، بلکہ ان کے لاحقین بھی کشمکش کا شکار رہے۔ اپنے بھائی نو لائن آیا ہوا، میں اپنے بھائی کو لینے آیا ہوں، 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، اب بھی معلوم نہیں کتنا وقت لگے گا۔ اکثر ہوائی سفر کرنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ پروازوں میں تاخیر کوئی نئی بات نہیں، یہ پرانا المیہ ہے۔ فلائٹ ڈیلے کے حوالے سے مشکلات تو یہی ہے کہ آپ نے کہیں بھی ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے، آپ کہیں بھی جیسے آپ کی کلاسز ہیں، آپ کو ایک شیڈیول ہوتا ہے، یا اکثر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو رہا ہوتا ہے، آپ کو کہیں ٹائم پہ پہنچنا ہوتا ہے، اس طرح کے فلائٹ ڈیلیز آتے ہیں تو آپ کا سارا شیڈیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے اس کے حساب سے۔ بیسیکلی ایئرپورٹ والوں کا فالٹ ہوتا ہے، فلائٹس کو مینیج نہیں کر پاتے، اور کئی بار یہ ایئر لائنس کا بھی فالٹ ہوتا ہے کیونکہ پلینز میں اکثر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ نکل آتا ہے۔ دوسری جانب ایئرپورٹ اور ایئر لائن کے حکام اس مسئلے پر بات کرنے سے کتراتے ہیں۔ ان کا ایک ہی نعرہ ہے کہ حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ تعجب کی بات یہ ہے کہ ریلوے اسٹیشن اور بس اڈوں پہ تاخیر کا سنا تھا، لیکن اب پروازوں کی تاخیر بھی ایک معمول بنتا جا رہا ہے۔ ان کی حکام سے یہ اپیل ہے کہ فوراً اس سچویشن کا جائزہ لیں اور ان کو ان کی مشکلات سے نجات دلائیں۔ ہنا سعید، ڈون نیوز، لاہور۔ یہ تھے حالات اظہار لاہور کے ہوائی اڈے کے، اور وہاں پر مسافروں کو کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب آئیے آپ کو لے چلتے ہیں صوبہ بلوچستان، جہاں کے مرکزی شہر کوئٹہ میں اس دفعہ عید کے دوران تاخیر کی وجہ سے کچھ لوگوں کی عید ادھوری رہ گئی۔ گزشتہ کئی روز سے قومی ایئر لائن کی اندرون ملک اور بیرون ملک پروازیں اپنے مقررہ اوقات سے کئی گھنٹے لیٹ اور بعض صورتوں میں تو پورا دن لیٹ ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے مسافروں کو ذہنی کوفت اور مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خصوصاً عید الفطر کے موقع پہ پروازوں میں گھنٹوں کی تاخیر سے لوگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید نہیں منا سکے۔ ان لوگوں میں لاہور سے کوئٹہ آنے والے منظور احمد بھی شامل ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے ان پہ اور ان کے گھر والوں پہ کیا گزری۔ جی منظور صاحب، آپ بتائیں گے کہ کیا آپ کی فلائٹ کتنے بجے تھی اور آپ کتنے بجے پہنچے، اور اس دوران کیا آپ کا؟ جی میری فلائٹ کا ٹائم تو انہوں نے دیا تھا کہ صبح 10 بجے، میں 9:15 بجے ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا۔ جب وہاں پہنچا دیکھا تو کوئی بھی پی آئی کا اسٹاف نہیں تھا جو بورڈنگ کارڈ ہمیں دیتا۔ ہم اس وقت پریشان ہو گئے، تشویش لاحق ہوئے، ہم نے ان سے معلومات کی تو انہوں نے کہا جی بس ابھی اسٹاف آنے والا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں وہ کہتے رہے کہ جناب ابھی 10 بجے والی فلائٹ جو ہے 11 بجے آئے گی، 11 بجے والی فلائٹ بولے جناب 12 بجے آئے گی۔ اس طریقے سے ہمیں کہتے وہ رات کے 12 بجے ہمیں نہیں 11:15 بجے ہمیں کوئی فلائٹ انہوں نے دی، اور ہم 12 بجے آ کے 12:15 بجے ہم کوئٹہ پہنچے ہیں۔ یہ عید کا موقع تھا، پی آئی اے والوں کی نااہلی ہے جو ان کو پتہ ہی نہیں کہ عید کے روز پہ ہم نے کوئی بکنگ کی ہے، کوئی سی ٹکٹ انہوں نے دیے ہمیں لوگوں نے عید کا سفر بھی کرنا ہے۔ ہم نے عید کے دن اپنے خاص طور پہ اپنے پیاروں سے، اپنے بچوں سے عید ملنا تھا، عید کے دن ان کے ساتھ عید گزارنی تھی، اور ان پی آئی اے کی ایسی نااہلی کہ انہوں نے ہمیں سارا دن، وہ عید کا دن ہمیں اس میں پی آئی اے کے لاؤنج میں گزار دیا۔
ہمارے بچے بار بار فون کر کے پوچھ رہے تھے جناب بابا آپ کب آ رہے ہو بابا. ہم کہہ رہے تھے کہ جناب ابھی 1 گھنٹے بعد فلائٹ شروع ہوگی, ابھی چلے گی, بس اسی طریقے سے ہماری ساری عید انہوں نے خوار کر دی. تو آپ کو جو فلائٹ دی گئی وہ آسانی سے دے دی یا آپ نے اس کے لیے احتجاج بھی کیا؟ نہیں جناب, آسانی سے نہیں دی انہوں نے, تو بلکہ فلائٹ کینسل کر دی تھی انہوں نے کہا تھا جناب فائر کے. پھر ہم نے جو ہمارا 60-65 بندوں کا اسٹاف تھا, ہم جو سب مسافر تھے, ہم نے وہاں پہ دھرنا دیا, ہم نے وہاں پہ احتجاج کیا, بلکہ ہم نے تو میڈیا والوں کو بھی کال کرنے کی کوشش کی تھی, جس کے لیے ہمیں روک دیا گیا. ہم پہ پریشر ڈالا کہ بولے جی ہمیں, پھر جو وہاں کیا اسٹیشن کمانڈر جو تھے انچارج تھے, ان سے ہماری 2-3 سیٹنگ ہوئی. آخر لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب جی ہم چلو یہ فلائٹ کینسل نہیں کرتے, ہم آپ کے لیے ایک ارینج کر دیتے ہیں, لیکن ٹائم کا کوئی ہم آپ کو شیڈول نہیں دیتے کہ آپ کو کس وقت فلائٹ ملے گی نا. عید کے دن بابا نے آنا تھا, 10 بجے ان کی فلائٹ تھی. ہم صبح سے بابا کا انتظار کر رہے تھے کہ بابا آئیں گے عید پہ اور عید والا دن ہمارے ساتھ گزاریں گے, مگر بابا نہیں آئے عید والے دن, اور ہم کافی ان کا انتظار کرتے رہے. ایئرپورٹ پہ بھی گئے ان کو لینے, کافی دیر وہاں بیٹھے رہے, مگر وہ نہیں آئے. ان کی فلائٹ کافی زیادہ لیٹ تھی اور وہ رات کو بہت دیر سے پہنچے, اس کی وجہ سے ہماری عید کا دن بھی سارا تقریباً موسٹلی اس پہ ایئرپورٹ پہ گزرا آدھا, اور آدھا بابا کے انتظار میں. بابا کے لیے ہم پریشان بھی تھے اور ہماری عید بھی ایسے گزر گئی. جی میرے بابا نے عید کے دن صبح 10 بجے آنا تھا, جس کی وجہ سے ہم بہت خوش تھے اور صبح عید مناتے وقت بابا کو یاد کر رہے تھے. جب بابا نے کہا کہ ہم صبح 10 بجے آئیں گے تو ہم ان کو ایئرپورٹ پہ لینے بھی گئے اور وہاں پہ بیٹھے رہے. کئی گھنٹہ ہم نے ان کا انتظار کیا کہ ابھی آئیں گے, لیکن بابا کی آمد نہیں ہوئی. تو بعد بابا کا فون آیا کہ فلائٹ کئی گھنٹے لیٹ ہے اور ہمارا آدھا دن ایئرپورٹ پہ ہی گزر گیا. تو ہمیں اپنے دوستوں کے گھر, رشتہ داروں کے گھر ملنے جانا تھا, جس کی سب سے عید ملنے جانا تھا, لیکن ہم کسی کے گھر نہیں جا سکے اور ہمیں بہت پریشانیاں ہوئی. ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ پروازوں میں تاخیر کے باعث لوگوں کو کن مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے, اور خصوصاً عید کے دن جو فلائٹس تاخیر سے یا آئیں یا منسوخ ہوئی, ان کی وجہ سے جو ہیں لوگ وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید نہیں منا سکے, جس کی وجہ سے مسافروں کو جہاں ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑا, وہاں ان کے اہل خانہ کو بھی ذہنی کوفت سے دوچار ہونا پڑا. خلیل احمد, ڈان نیوز, کوئٹہ. ہوائی جہاز میں سفر کرنے سے وقت تو ضرور بچتا ہے, لیکن جب جہاز اڑنے کے لیے تیار ہی نہ ہو تو بے بسی بھی محسوس ہوتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ تاخیر صرف پاکستان کے ہوائی اڈوں میں نہیں بلکہ پوری دنیا کے ہی ہوائی اڈوں میں اکثر پیش آتی ہے. وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک سے واپس آ کر ہم آپ کو شہر پشاور اور شہر کراچی میں ریل گاڑی کے سفر میں تاخیر کے بارے میں بتائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ عوام اس کی وجہ سے کتنی تنگ ہے. ہمارے ساتھ رہیں.